بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو سے پہلے میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ ہماری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، جہاں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو اپنے اندر ایک الگ مضمون رکھتی ہو، مکمل مضمون رکھتی ہو، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں تو آج کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو جناب، آج بات کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی تو زندہ مانتے ہی تھے، مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مان لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا مجبوری بن گئی؟ کیونکہ قرآن کریم میں تو ایسا کوئی اشارہ نہیں۔ ایک آیت جس کو اس غلط عقیدے کی بنیاد بنایا جاتا ہے وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہود کو اس دعوے کا جواب دیتا ہے کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ما قتلوہ، وہ اسے قتل نہیں کر سکے، وما صلبوہ، وہ اسے صلیب بھی نہیں دے سکے، صلیب پر نہیں مار سکے، اور پھر فرمایا ما قتلوہ یقینا بر رفع اللہ الیہ، ہم نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اس کا عام ترجمہ یہی ہوتا چلا آیا کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی سمت میں اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ تو معاف کرنا، اس کے لیے اگر آپ میری پہلی ویڈیو دیکھ لیں جس میں اس بات پر ہم بات کر چکے ہیں کہ اگر اس سے مراد جسمانی رفع لینا ہے تو خدا کی تجسیم لازم آئے گی، اور اس بات پر کوئی مسلمان بھی تیار نہیں کہ خدا کے جسم کو تصور کیا جائے یا یہ مانا جائے کہ خدا تعالیٰ کوئی جسم رکھتا ہے۔ جب خدا کی سمت اٹھائی جانے کی بات کریں گے تو اس سے خدا اس سمت کی وجہ سے زمان و مکان میں محدود ہوگا، جو کہ خدا کی ذات محدود نہیں ہو سکتی۔ اس پر بھی کوئی مسلمان تیار نہیں۔ خدا جہت کا پابند ہو جائے گا، ڈائمینشن کا، اس پر بھی کوئی مسلمان تیار نہیں۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے پاس جسمانی طور پر بیٹھے ہونے کے لیے عیسائی عقیدے پر ہر مسلمان نہ صرف قائل ہے، مصر ہے، بلکہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے، کیوں مسلمان عیسائی عقیدے کو اپنا کر بیٹھ گئے۔ ہوا یوں کہ جب فتوحات کے ذریعے اسلامی سلطنت عرب سے باہر تک پہنچنے لگی اور شام اور عراق کے جیسے علاقے بھی زیر نگین آنے لگے، تو مسلمانوں کو ایسے مسائل درپیش ہوئے جن سے وہ مکمل طور پر ناآشنا تھے۔ مثلا حجاز تجارتی قافلوں کا، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ اسلام کا آغاز ہوا، ظہور ہوا، وہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تو ضرور رہا تھا، مگر تجارت کے اصول اور اس کا علم جو ہے وہ عرب مسلمانوں کو ہرگز بھی نہ تھا، اور تجارت تو بہت دور کی بات ہے، عام حساب کتاب یا ریاضی تک کا بہت بنیادی سا علم تھا۔ لکھنے پڑھنے کا کسی بھی قسم کا رواج نہ تھا، جس طرح کہ علامہ جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں بتایا ہے کہ عرب میں علم و ادب کا کوئی رواج نہ تھا۔ علم و ادب کے نام پر اگر کچھ تھا تو یا تو شاعری تھی یا ایام العرب کی داستانیں تھیں، اور دونوں تحریر کرنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ یہ سینہ بسینہ چلتی تھیں اور چلتی چلی جاتی تھیں۔ اب ایسے میں جب شام کا ملک مسلمانوں کے زیر نگین آیا تو انہیں بڑے پیمانے پر تجارت سے واسطہ پڑا، کیونکہ یہ ایک بندرگاہ تھی جہاں یونان یعنی سلطنت روم کی باقیات کے تاجر بحیرہ احمر کے ذریعے، ریڈ سی کے ذریعے سے گزرتے تھے، اور اسی راستے سے بحیرہ ہند کی طرف جا نکلتے تھے، جہاں سے افریقہ اور ایشیا کے دیگر علاقوں میں تجارت کے لیے پہنچتے تھے۔ اس کام کے لیے پہلے سے جو عیسائی ماہرین تجارت اور ماہرین معاشیات کام کر رہے تھے، انہیں ہی اس اہم کام کے لیے قائم رکھا گیا، کیونکہ اور تو کوئی تھا نہیں جو کر سکتا تھا۔ بلکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سلطنت اسلامیہ کی پہلی سرکاری زبان بنو امیہ کے زمانے میں یونانی زبان قرار پائی، کیونکہ تجارت کا سارا حساب یونانی میں رکھا جاتا تھا اور کئی سالوں سے اسی میں موجود تھا۔ پھر آگے چلتے ہیں کچھ سال، تو عبد المالک ابن مروان کے زمانے میں عربی کو سلطنت کی سرکاری زبان قرار دیا گیا، تو یہ سارا مواد عربی میں ترجمہ کرنے کا کام شروع ہوا،
اور ان تراجم کے ساتھ بہت کچھ یونانی اور سریانی زبانوں سے ترجمہ ہو کر عربی میں منتقل ہوا۔ ان کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ماہرین تجارت اور ماہرین لسانیات نے یونانی اور سریانی زبان عیسائی مدرسوں سے سیکھی تھی۔ اکثر کی تعلیم عیسائی مدرسوں میں ہوئی تھی، اور یوں ان کے تراجم میں بہت سی دوسری کتب بھی عربی میں منتقل ہو گئیں، جو اپنے ساتھ بے شمار قصے کہانیاں عیسائیت سے، یہودیت سے، پرانے عہد نامے سے، نئے عہد نامے سے اٹھا لائیں۔ ان علاقوں میں عیسائی منادوں سے بھی واسطہ پڑا۔ مثلا ایک تو یہ ہم نے معاشی مجبوری دیکھ لی جس کے ذریعے ان لوگوں سے، عیسائیوں سے واسطہ رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو عیسائی مناد تھے، پڑھا لکھا طبقہ بھی تو تھا، تو ان منادوں سے بھی جو مسلمان فاتحین وہاں پہنچے، ان کا واسطہ پڑ رہا تھا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند دہائیوں کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ خلافت راشدہ کا اختتام ہو چکا تھا اور بنو امیہ خلافت کے نام پر حکمران تھے۔ جب شام کا علاقہ سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنا تو جہاں عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں، وہاں عیسائی منادوں نے قرآن کو پڑھ کر اپنے حکمران طبقے کے عقائد پر بھی سوال اٹھائے۔ ان میں سب سے پہلا نام یوحنا الدمشقی کا ہے، جان آف ڈماسکس بھی جسے انگریزی میں اس کا نام کہتے ہیں، جس نے اپنی ایک کتاب کا ایک پورا باب الحاد کے نام سے مسلمانوں کے عقائد پر تنقید کرنے کے لیے وقف کیا۔ اہم باتیں جو اس میں اٹھائیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ قرآن کلام اللہ ہے تو خدا کا کلام بھی خدا ہی کی طرح ازلی ہوگا، اور اگر بقول قرآن کریم ہی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں حضرت مریم کو فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، تو وہ یہ آیت سے استدلال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمۃ اللہ کہا ہے، تم لوگ کلام اللہ کو ازلی مانتے ہو تو کلمۃ اللہ بھی تو ازلی ہی ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ بھی ہمیشہ سے خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی موجود رہے ہوں گے اور موجود رہیں گے۔ اب تک مسلمان کلام اللہ کو غیر مخلوق مانتے آئے تھے، یعنی کلام اللہ بھی اللہ ہی کی طرح ازل سے موجود ہے۔ اب کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ازلی ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ یوں عیسائی مناد جو مذہبی مباحث کے ماہر تھے وہ حاوی آئے، اور ان کا استدلال حاوی آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کے عقائد مسلم علم الکلام پر غالب آ گئے۔ پھر ان عیسائی رعایا کو بغاوت سے بھی تو روکنا تھا، تو نام نہاد خلفاء نے، بنو امیہ کے خلفاء نے بھی اور بنو عباس کے خلفاء نے بھی گویا یوں سلو کر لی کہ حضرت عیسیٰ سے خلاف قرآن عقائد منسلک کر دیے، ان کی شان و شوکت کے بیان کو انہی غلف کی حدوں تک پہنچا دیا جہاں عیسائی انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ گویا ایک قدر مشترک تھی جہاں مسلمان عیسائیوں کے ساتھ متفق ہو گئے۔ لیکن آئیے اب ذرا قدر مشترک کی طرف آتے ہیں، اور آج کی گفتگو کو کلام اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے قول پر، قرآن کریم پر، اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کرتے ہیں۔ تو اہل کتاب سے قدر مشترک وہی ہے جو نجران کے عیسائیوں سے گفتگو کے دوران اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، خاص یہ فرما کر کہ انہیں کہو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس پر بات کریں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ قدر مشترک کیا ہے، یا وہ مشترک عقائد، وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے۔ اور وہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہیں کرتے، ولا نشرک بہ شیئا، نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، کامن گراؤنڈ پہ بلاؤ، اور کامن گراؤنڈ یہ ہے۔
یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائیوں سے گویا